الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. تو حضرات صحابہ جو مجلس میں حاضر تھے انہوں نے پوچھا کہ کس کے لیے؟ تو حضور نے ترتیب سے بتلایا کہ دین سراسر خیر خواہی ہے اللہ کے ساتھ. اس کی بھی تفصیل آپ کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے ساتھ کس طرح سے خیر خواہی ہو. پھر دوسرے نمبر پر اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اس کی بھی ضروری تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اس کی بھی وضاحت آئی. اور چوتھے نمبر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ. تو گزشتہ جمعہ اسی سے متعلق ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. آخری نمبر پر سرور کونین فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِعَامَّتِهِمْ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. یہ 5ویں نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی چاہنے کا نام ہے. تو فرمایا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے مسلمان آپس میں خیر خواہانہ معاملہ رکھیں. ایسا لگتا ہے اس روایت کو جب ہم پڑھتے ہیں اور حضرات محدثین بڑے بڑے علماء عربی میں اردو میں جو جس زبان میں اس کی تفسیر لکھنے والوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ حضور نے یہ روایت آج کے اس دور کے لیے ہی کہا ہے. ایک ایک چیز پر ہم اس کو فٹ کرتے چلے جائیں گے تو اندازہ ہوگا.
تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کو علامہ نووی کہتے ہیں. مسلم شریف کی انہوں نے عربی میں شرح کی ہے، وضاحت کی ہے، اور ان کی ایک مستقل کتاب ہے ریاض الصالحین، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے، اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد جو صحابی رسول اس روایت کو روایت کرتے ہیں ان کا ایک قصہ لکھا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، حضرات صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے خیر خواہی کرتے تھے اور آج ہمارا عمل کیسا ہے ہم اندازہ لگائیں. چنانچہ علامہ نووی علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کیا ہے. فرمایا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. فرمایا کہ میں نے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی 3 باتوں پر. پہلی بات بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کروں گا، اس بات پر میں نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ابتدائے اسلام میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چند باتوں کا عہد لیتے تھے، وعدہ لیتے تھے کہ آپ ایسا کریں گے، آپ ایسا کریں گے. ابتدا اسلام میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے اور یہ سلسلہ آج تک بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. بیعت کا ایک سلسلہ ہے جو اہل علم، اہل دل ہوتے ہیں. ہمارا ایک دل ہے لیکن ہمارا دل جو ہے، شیخ سعدی علیہ رحمہ کے پاس کسی نے کہا کہ ہم دین کی باتیں سنتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل سو گئے ہیں، ذرا ہم کو بیدار کیجیے. تو حضرت نے کہا کہ تمہارے دل سوئے نہیں ہیں، مر گئے ہیں. سونے والے کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کو بیدار نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی دین کی بات پیش کی جاتی ہے اور ہمارا دل قبول کرتا ہے تو ہمارا دل بیدار ہے، اور اگر ہمارا دل قبول نہیں کرتا ہے تو سویا ہوا نہیں ہے، وہ مرا ہوا ہے. تو اہل دل والے آج بھی دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے. یاد رکھے شیطان انسان کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کو موقع نہیں دیتا کہ وہ کسی طرح سیدھے راستے پر چلا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام چلایا، ہر دور میں ایک ایسا نظام چلایا کہ جس کی وجہ سے انسان شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھ سکتا ہے
اس کے مختلف طریقے ہیں. انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ بیعت و سلوک کا طریقہ ہے. یہ بہت ضروری ہے. آدمی جب تک اپنے آپ کو کسی اہل علم اہل دل کے حوالے کر کے اپنی خامیوں کو اپنی کمیوں کو اپنی برائیوں کو اس کے سامنے کھول کر بیان نہ کرے اس کی اصلاح نہیں ہوگی اور وہ سیدھے راستے پر پہنچ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی کسی شیخ سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بیعت کر لیا اس کے بعد شیخ سے کوئی رابطہ ہی نہیں. ایسے بیعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور بیعت کس سے کرنی چاہیے آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ دور قرب قیامت کے قریب کا دور ہے اور فتنے ہر طرح سے ابھر رہے ہیں اور ابھریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے جیسے ایک موتی کا مالا ہے اور اس کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو جس طرح سے موتی کے دانے ایک ایک کر کے نیچے زمین پر لگاتار مسلسل گرتے ہیں اس طریقے سے قیامت کے قریب فتنے مسلسل آئیں گے. ایک فتنہ یہ ابھرے گا ایک فتنہ اس طرح سے آئے گا ایک فتنہ اس طرح سے آئے گا. حجت اللہ البالغہ ایک کتاب ہے جس کو محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اور اس کی شرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. اور اس میں ایک عنوان ہے کہ فتنے کس کس طریقے سے رونما ہوں گے. چونکہ وہ کتاب بہت اہم ترین کتاب ہے اس کی وضاحت بہت ہے تو ہمارے ایک اور بزرگ ہمارے بڑے حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے ان کتابوں کو اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر فتنے اس کے کیسی کیسی شکلیں ہیں اور کیا کیا اقسام ہیں عام زبان میں موٹے موٹے الفاظ میں ایک بیان میں انہوں نے سمجھایا ہے. وہ ایک رسالہ ان کی چند تقریروں کا ایک رسالہ چھپا ہوا ہے اس میں وہ فتنوں کا دور اس عنوان سے اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. پڑھنا چاہیے کہ فتنے ایک گھر کا ایک انسان کے اندر کا فتنہ ہے پھر ایک انسان کے گھر کا فتنہ ہے پھر ایک انسان کے ماحول کا فتنہ ہے پھر ایک انسان کے پورے عالم کا فتنہ ہے. مختلف فتنے ہیں. ان فتنوں سے آدمی اپنے آپ کو کیسے بچائے اس کے لیے کیا حل ہے ان چیزوں کا اس میں ذکر ہے. تو یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے اس زمانے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی طریقے کو اپنائے. انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ بیعت و سلوک کا ہے. بیعت کا سلسلہ ہے. آدمی اس کے بارے میں ٹھیک ٹھاک معلومات حاصل کر کے صحیح لوگوں سے بیعت کرے. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے بیٹھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میری مجلس میں آؤ میری مجلس میں آؤ. تو بیعت کا ایک سلسلہ غلط بھی ہے. تو اس لیے ہمیں ایک دکھا کر کرنا چاہیے. بیعت کس سے لینی ہے؟ جو کامل اتباع سنت پر چلنے والا ہو جس کی زندگی قرآن پاک احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہو. وہ قرآن کی بات کہتا ہوں وہ حدیث رسول کی بات کہتا ہوں وہ من گھڑت واہیات خرافات والی باتیں نہ کہتا ہوں. مثال کے طور پر بعض جگہوں میں یہ چلتا ہے آپ حضرات نے سنا ہوگا ایک پرچی لکھ کر دے دیا بھئی تم مر گئے تو تمہاری قبر میں کفن میں رکھ دو سیدھا ٹکٹ جنت کا ہے. ہم سنتے ہیں
آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے کا ٹکٹ لے کر ان کی کفن میں رکھ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اس طرح سے کرنے سے وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور باقاعدہ ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب تم یہ پرچہ، یہ لفافہ، یہ ٹکٹ لے لو تو پھر تمہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، دیگر احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ایک ٹکٹ کافی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسا کون کرے گا، ایسے کون ہوں گے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، لندن، پیرس، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے شہر اور اطراف شہر، ولیجز، قریہ، دیہات، ایک چکر کبھی لگائیے، بات خود بخود دماغ میں آ جائے گی، کیسے کیسے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ارد گرد میں رہتے ہیں، جی ہمیں اندازہ نہیں۔ تو اس لیے بیعت ہر ایک سے نہیں کرنی ہوں، بلکہ جو صحیح اہل علم ہے واقعی، اسے دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اہل علم، اہل دل، اہل اللہ، اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ آدمی اپنے دل سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب ہم کسی ولی کو دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہی جو ولی حقیقت میں نہ ہوگا، اہل دل نہیں ہوگا، وہ 420 کرنے والا ہوگا، فراڈ ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا، تو پھر اسے دیکھ کر نہ بدن میں کوئی کیفیت پیدا ہوگی، نہ دل کی دھڑکن میں کوئی فرق محسوس ہوگا، بس شیطان کا یہ حربہ ہے، شیطان کی یہ چال ہے، دل خود بخود فیصلہ کر لے گا۔ برا نہ مانے تو آپ جی بہت ساری چیزیں یوٹیوب میں لوگ دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کبھی بابا کے نام سے ٹائپ کر کے دیکھ لیجئے کتنے بابا نکل جائیں گے آپ۔ ارے وہ پان کھا کر کدھر اس کی پان کی پیک گر رہی ہے اسے پتا نہیں، لوگ اس کے پیر چھو رہے ہیں، اس کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں اور اس کا نام بڑا چرچوں کے ساتھ لے رہے ہیں۔ عقل ماری جاتی ہے آدمی کی، سمجھنے کے موڈ پہ نہیں رہتا کہ بھئی کون صحیح ہے کون غلط۔ اٹھا کر دیکھ لیجیے یوٹیوب میں کتنے لوگوں کی ویڈیو کلپس بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ